بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو قدر والی رات ہے، شب قدر، اس کو وہ کسی طریقے سے وہ حاصل کر لے۔ تو اس سلسلہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شب قدر کو پانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ اس کو ڈھونڈنا بہت آسان کام ہے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، ان راتوں میں ایک رات شب قدر ہے، اور یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ اس رات میں کوئی صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو فرض کریں اگر آپ نے 1000 روپیہ صدقہ کرنا ہے تو بجائے یہ ڈھونڈنے کے کہ وہ رات کون سی رات ہے، آپ طاق راتوں میں مثلاً 21ویں جو شب ہے اس میں 100 روپیہ صدقہ کر دیں یا 200 روپیہ صدقہ کر دیں۔ اسی طرح 23ویں میں، 25ویں میں، 27ویں میں، تو اس طرح ان راتوں میں جو بھی رات ہوگی آپ کو شب قدر کے حساب سے ثواب ضرور مل جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے جو نوافل ادا کرنے ہیں تو جوں ہی آپ روزہ افطار کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ ہر طاق رات میں نوافل ادا کریں۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے نا کہ وہ ایک مخصوص گھڑی ہے، تو وہ محسوس گھڑی جو ہے مخصوص گھڑی کا انتظار کرنا چاہیے اور اس کو ڈھونڈنا چاہیے۔ یہاں پر مخصوص گھڑی کا نہیں ذکر، یہ ذکر ہے کہ وہ رات جو ہے وہ قدر والی رات ہے اور 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو آپ نے اگر اس کو ڈھونڈنا ہے، اس کو پانا ہے، تو ہر طاق رات میں اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دیں۔ اور ایک جو مین چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ صدقہ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے اور آپ بیمار ہیں اور آپ نوافل وغیرہ بھی ادا نہیں کر سکتے، تو یہ کام کریں کہ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو اس کو معاف کر دیں، یہی آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس نے رات کو صدقہ کیا ہو؟ تو سب صحابہ جو ہیں وہ خاموش رہے۔ تو پھر آپ نے اس کو مزید کلیئر کیا اور آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے اپنی عزت کا صدقہ کیا ہو؟ تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس دینے کے لیے تو کچھ تھا نہیں، تو لوگوں نے میرے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ جب میرے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں اپنی عزت کا ہی صدقہ دے دوں۔ ان راتوں میں جہاں پر صدقہ کرنا ضروری ہے وہاں پر یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کی ناراضگیاں ہیں، لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں، اگر آپ مال و دولت نہیں دے سکتے تو کم از کم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دیں۔ اور خاص طور پر اگر آپ کے والدین جو ہیں وہ آپ سے ناخوش ہیں تو ان سے معافی مانگیں اور ان کو راضی کریں۔ حضرت جبرائیل شب قدر تشریف لاتے ہیں تو جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور جب صبح وہ واپس جاتے ہیں تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ بنا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دعا مانگنے والوں کو بخش دیا، ان کی مغفرت کو قبول کر لیا، سوائے 4 لوگوں کے۔ اور ان لوگوں میں سے جو لوگ نافرمان ہیں والدین کے،
ان کی مغفرت جو ہے وہ پینڈنگ میں رہتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو اس سے بہترین موقع اور آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا اپنی زندگی میں کہ آپ ان کو راضی کریں اور مغفرت کے حقدار بنیں۔